کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری شاہزین بگٹی کے ساتھ ملاقات کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں. آج کریں گے ہمیں بذات خود جس طرح وہ تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو، میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اخلاقیات سے باہر ہے. ہم ان کے ساتھ 3.5 سال کا عرصہ چلے، ہم نے بڑی کوششیں کی کہ کچھ بہتری آ سکے. 12 ان کے پاس گئے، ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ بلوچستان میں صورتحال کو بہتر کیجیے، بلوچستان میں امن کو بحال کیجیے. جب سے ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے بڑی کوشش کی اور بلوچستان پرامن ہوا، سوائے گزشتہ 2 ماہ کے، کیونکہ گورنمنٹ اپنی طرف سے کچھ ڈیلیور نہ کر سکی. ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ کرنا تھا لوگوں کو کمٹ کیا، لوگوں سے بات چیت کی اور بلوچستان کو ایک اسموتھ پیس پہ لے گئے. آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی ہم نے اسی چیز کو بڑا پش کیا اور گورنمنٹ کو بتایا کہ دیکھیے بلوچستان میں 2,90,000 سے زیادہ مہاجرین ہیں جو 2005 سے لے کے آج دن تک بے یار و مددگار ہیں. وہ سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہیں، اس کے علاوہ افغانستان میں بھی ہیں، جن کی میں نے آپ کو ابھی تعداد بتائی ہے صرف جو پاکستان میں موجود ہیں. اسی طرح مسنگ پرسنس کا ایشو تھا جس پہ بات ہوئی تھی کہ ان میں انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری دیں گے ملک و قوم کو، اور جو لوگ لاپتہ ہیں وہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں امن و امان بہتر ہوگا، مگر ہمیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے دلاسا دیا اور ہم نے اپنے اینڈ پہ، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی کا بہت بڑا نام ہے بلوچستان میں، اس وجہ سے لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے بلوچستان میں دیکھتے ہیں اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا. مگر لوگوں کا اعتماد کو بہت بڑا ٹھیس پہنچا ہے بلوچستان میں، تو لہٰذا بلاول بھٹو صاحب بھی یہاں آئے اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اور ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں، وزیر اعظم کی کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ بہتر کر سکیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے علاوہ بلاول صاحب ول اسپیک. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے ہم بگٹی صاحب کے بہت ہی شکر گزار. ہم نے سینٹ الیکشنز میں بھی بگٹی صاحب نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا کھانا رکھا تھا اور اس وقت بھی ہمیں ہوسٹ کیا. اور آج جب ملک ایک کراس روز پہ کھڑا ہے، جب پاکستان کا مستقبل، جمہوریت کا مستقبل، ہمارا معیشت کا مستقبل، ہمارا صوبے کے حقوق کے مستقبل پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل سے، اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ ایک ٹائملی اور بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بگٹی صاحب کا کہ اس پچھلے 3 سال میں جو کردار بگٹی صاحب نے اور بگٹی صاحب جیسے بہت سے عزت دار سیاستدان نے، اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی کہ موجودہ نظام میں سے اپنے عوام کے لیے اپنے ریلیف پہنچائیں، مسائل کا حل نکالیں، ان کا نمائندہ بنتے ہوئے یہاں وفاق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں. مگر وہ افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اور اس کی حکومت کا جو سلوک اپوزیشن کے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. مگر جس نیک نیتی کے ساتھ ان کے اتحادی نے کام کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب میں جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے، جیسے اپوزیشن کو دھوکہ ملا
عمران خان سے تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں اترے، اور جب تک بلوچستان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک ملک بھر کے ہر علاقے کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، میل کے کنسنسس بنا کے مسائل کا مقابلے کی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہم جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ بہادر فیصلہ لے کے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے، پورے پاکستان کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ پاکستان کے عوام ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کے اس مشکل سے ان کو نکال سکیں۔ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور ہمارا تاریخ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر اس وفاق کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، تو ہم نے اپنے ہی عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرات ہیں پاکستان کو، جو پاکستان کے مخالف پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بلوچستان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے۔ جب تک محب وطن، وفادار، بہادر بلوچستان کی قیادت جیسے بگٹی صاحب موجود ہے، تو کوئی پاکستان کا دشمن بلوچستان یا پاکستان کی طرف ایک ماری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے جا کے مل کے الیکٹورل ریفارمز کروائیں گے، اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد صاف و شفاف الیکشنز کروا کے پاکستان کے اصل نمائندے، عوام کے اصل نمائندے بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب پختونخوا اور اس ملک کے ہر علاقے سے منتخب ہوں گے، تو جو پھر ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مفاد کے فیصلے ہوں گے۔ وہ جو ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مطالبات کے مطابق ہوں گے، اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی۔ اعجاز سے لے لیں ایک سیکنڈ۔ پہلا اتحادی آج باضابطہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ آ گیا ہے، پرسوں آپ کی باپ سے بھی ملاقات ہوئی، کیا رکاوٹ ہے دیگر اتحادیوں میں؟ نمبر 1۔ دوسرا، آج عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سرپرائز دیں گے، تو آپ کے خیال میں وہ سرپرائز کیا ہو؟ جہاں تک بگٹی صاحب کی بات ہے، بگٹی صاحب اپنا فیصلہ لے، اور اس نے آج اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں، اور 3 سال میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس فیصلے پہ اور اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں۔ اور بگٹی صاحب ایک بہادر آدمی ہے، زبان دے دیتا ہے تو زبان پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیا نسل کو مل کے ہمارے بزرگوں، ایک دوسرے کے بزرگوں کا جو لیگیسی ہے ان کا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور ہم اپنے اپنے جماعت سے تو تعلق رکھتے رہیں گے، لیکن اس ملک کو مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں مل کے محنت کرنا پڑے گا، اور یہ ایک دن کا محنت نہیں ہو سکتا، یہ ایک لانگ ٹرم کا محنت ہوگا۔ جہاں تک دوسرا اتحادیوں ہیں ان سے ہمارا اور دوسری جماعتوں کی بات چیت ہو رہا ہے، ان کا اپنا، میرا خیال میں ان سب نے اپنے فیصلے تو کر چکے ہیں، اب ان کے اوپر ہے اور ان کی مرضی ہے کہ وہ کب اور کیسے اپنا فیصلہ کو ملک کو، قوم کو، عوام کے سامنے۔ یاسر آپ کر لیں، یاسر آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ سرپرائز تو پرائم منسٹر نے دینا تھا، سرپرائز سے پہلے سرپرائز آپ دے رہے ہوں گے،
दूसरा ये बताएं कि मुख्तसर कर लें यासिर। आधी दीगर जमातें कब सरप्राइज देंगे? जहाँ तक सरप्राइज़ की बात है, मैं समझता हूँ कि अब वज़ीर आज़म का वक्त ख़त्म हो चुका है। जब अपना अक्सरियत खो बैठा है, हुकूमत ख़त्म हो चुका है, अब सरप्राइज़ का जो ऐलानात हैं वो बहुत देर हो चुका है। आपने जो करना था वो पहले 3 साल में कर लेता। अब ये सारे शोशे, ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा दबाव दगाड़ने की कोशिश, अब ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान के अवाम इसकी असलियत पहचान चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि नया पाकिस्तान का मतलब है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत। तब्दीली का असल चेहरा तबाही है। और अब वो जितना भी जाते हुए शोर मचाते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस किस्म का प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे। अलमदार आप कर लें। अच्छा शाहजाद बुट्टी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आज आपने फैसला किया कि हुकूमत से अलग होकर नामनमदार बलोच है। ये मसाइल आज के तो नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही है, वहाँ पर अल्फाज में भी रहे हैं। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि अपोजिशन, अगर ये हुकूमत जाती है, आप अपोजिशन के साथ हैं और नई हुकूमत आती है, तो फिर आपको उम्मीद है कि आपके मसाइल हल होंगे? जहाँ तक बलूचिस्तान के मसाइल हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ, नवाब अकबर खान बुख्ती शहीद हुए, उसके बाद लाखों लोगों ने अपने इलाकों से हिजरत की। हमने इस गवर्नमेंट ने जो नारा लगाया था, हम तब्दीली लाएंगे, हम बेहतरी करेंगे, और आपको याद होगा वज़ीर आज़म वक्त मौजूदा जो हैं, इन्होंने कहा था मेरा फोकस होगा अंडर डेवलप्ड एरियाज़ पे, बिलखुसूस जनूबी पंजाब, सिंध के कुछ अजला और बलूचिस्तान को। ना वो जनूबी पंजाब पहुँचे, ना वो सिंध पहुँचे, ना बलूचिस्तान पहुँचे। तो अब वज़ीर आज़म साहब बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने किस इलाके को फोकस किया। अंडर डेवलप्ड एरियाज़ आपके सामने हैं। जहाँ तक जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी, हमने बाकायदगी से, ज़िम्मेदारी से निभा भी किया, पूरा भी किया। मैं नहीं कह रहा, पूरे बलूचिस्तान, आप मीडिया ने, पूरी कौम ने देखा कि वहाँ इंसर्जेंसी में ठहराव आया, वहाँ अमन बहाल हुआ, और गवर्नमेंट की नेगलिजेंस की वजह से वहाँ इंसर्जेंसी दोबारा पीक पे आई। इसमें मेरी गलती नहीं है, ना मैं वज़ीर आज़म वक्त हूँ कि मैं उसी टाइम फंड्स डिलीवर कर देता, लोगों को आबाद करता। मेरा जो टास्क था, मेरा जो काम था, मैंने ईमानदारी से निभाया। देखिए, अब मैंने अपना सर दीवार में मारने के अलावा बाकी हर चीज़ आजमा ली, और मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमें घर पे अपने बुज़ुर्गों ने नहीं सिखाया। जो हमारे दोस्त सियासत में आप तनकीद करना चाहते हैं, आप दलील दीजिए, तनकीद कीजिए। अगर आपको पीपल्स पार्टी पे एतराज़ है, हमारी जमात पे है, मौलाना फजल रहमान साहब पे है, आपको नवाज शरीफ साहब पे, आप दलाइल दीजिए, आपके पास सबूत हैं। आप कहते हैं तमाम करप्ट हैं, आप सबूत रखिए, पाकिस्तानी कौम देख लेगा। आप सिर्फ गलत अल्फाज का चुनाव करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, इससे कोई चीज़ साबित नहीं होती। अदालत भी सबूत मांगती है, लोग भी सबूत मांगते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, ताली बजाने वाले बहुत होते हैं, साथ खड़े होने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो मेरी गुजारिश है, हमने बड़ी कोशिश की, अब हम चाहते हैं कि PDM में ज़ाहिर है हकीकी जमातें हैं, पुरानी जमातें हैं, और ज़ाहिर है हर कोई अपने इलाकों को और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए साथ मिल के फ़ैसला करेंगे, जिसमें पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल को संवार सकें। आपसे एक सवाल है कि एक तो एक बेचैनी कैफियत तो पैदा हुई है, एक तरफ इमरान खान साहब का जलसा है और दूसरी तरफ PDM का जलसा है। आपकी पार्टी कमिटेड है कि हम इस तरह का स्ट्रीट पावर शो नहीं करेंगे कि आमने सामने या धरने की कैफियत हो। तो आपकी एडवाइस क्या होगी PDM को? एक तो, और जब बलूचिस्तान का मामला आया था तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी और बलूचिस्तान को पैकेज दिया था। आज आप क्या कमिटमेंट करते हैं? जहाँ तक सदर जरदारी के दौर की बात है, हमारा पूरा कोशिश ये था कि पूरा पाकिस्तान में जो भी हमारा फॉल्ट लाइन्स है, जो भी मुख्तलिफ आमरों की तौर में नुकसान पहुँचा गया है, जो भी पाकिस्तान के अवाम के हर कोने से जो भी शिकायतें हैं, उन शिकायतों को हमने एड्रेस करना। और हमने सारे अपोजिशन के साथ मिलके और हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मिलके कंसेंसस के साथ सारे काम पे अमल किया। अगर हम 18वीं तरमीम लेकर आएँ तो अपने लिए तो नहीं लेकर आए,
सदर जरदारी मुल्क की तारीख का सबसे ताकतवर सिविलियन सदर था और 18वीं तरमीम करके अपने सारे इख्तियारात पार्लियामान को या नेशनल पार्लियामान को या सूबाई पार्लियामान को ट्रांसफ़र किए गए। जो सारे सूबे थे उनके अपने वसाइल का माल की वो सूबे के हवाले कर दिए गए हैं। अगर हमने NFC अवार्ड दिया तो अपने लिए नहीं किया। NFC अवार्ड के मुताबिक सारे सूबे सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, पख्तूनख्वा सारे के सारे सूबे को अपने वसाइल दिए गए, शेयर दिया गया और ख़ुसूसी जो बलोचिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया गया कि बलोचिस्तान का अगर वफाक के पास पैसा, अगर कोई मुआशी मुश्किलात हो तो दूसरी जगह से कटौती हो सकता है, बलोचिस्तान का शेयर से कटौती नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली बलोचिस्तान के लिए था। अगर हमने आगाज़े हुकूक बलोचिस्तान का पैकेज लेकर आए वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान बलोचिस्तान के अवाम पे ज़ख्मों पे बलोचिस्तान के अवाम को हमारा नियत दिखाना कि हम आपके मसाइल हल करना चाहते हैं, ना वो कितना हम अमल कर सके या हमारे बाद उस पर अमल हो सके वो दूसरा सवाल। हमारा आज भी नियत यही है। अगर सदर जरदारी ने माफ़ी मांगा बलोचिस्तान के अवाम के लिए तो उसने आसिफ अली जरदारी होके माफ़ी नहीं मांगा। वो सदर पाकिस्तान, वफाक का नुमाइंदा, पाकिस्तान का फ़ौज का जो सुप्रीम कमांडर होते हुए बलोचिस्तान के अवाम की माजी की गलतियों का माफ़ी मांगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम समझते हैं आज भी हमें बलोचिस्तान के अवाम को दिखाना पड़ेगा कि आप उनके मसाइल के हल करने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर आप बाकी सूबों में बड़े बड़े मंसूबे के लिए खर्च कर सकते हैं तो बलोचिस्तान का हर इलाका में ऐसे ही हमें खर्च करना पड़ेगा। अगर हम सिंध और पंजाब के हॉस्पिटल्स को तामीर कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वफाक और सूबाई हुकूमत मिल के इस किस्म के हॉस्पिटल्स बलोचिस्तान में कायम नहीं कर सकते। अगर बलोचिस्तान के अवाम का मुआशी हालात नहीं देखा जाएगा, उनके अपने हक नहीं दिया जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और हमारा ये कोशिश होगा कि हमेशा कि हम बुख्ती साहब के साथ मिल के जो इश्यूज़ हैं, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उस पे ही हम ना सिर्फ आवाज़ उठाएं मगर उसके जो वो हल भी हम साथ मिलके निकालें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप 3.5 साल कैबिनेट में रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के मसाइल जिनका जिक्र साहब ने किया कितना संजीदा है? कोई एक मसला, कोई एक इशू ऐसा हो जो टेक अप हुआ, उसको हल हुआ हो? देखिए, आप बलूचिस्तान को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर का वाज़ेह ऐलान था कि जितने अंडर डेवलप्ड एरियाज़ पाकिस्तान में होंगे मेरी तरजीहात हैं मैं उनको डेवलप कराएँ। जनूबी पंजाब, सिंध के कुछ अजला और बलूचिस्तान कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए, हमने आपके सामने है डेवलपमेंट अपनी जगह पे। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत बड़ा मसला है, उस चीज़ को हल करने के लिए मुकम्मल कोशिशें की गईं और चीज़ों को समेट लिया गया। सिर्फ फंड्स देने थे जिसमें डेवलपमेंट के लिए 4 अरब रुपए मांगे थे। अब मैं बता देता हूँ हमने डेवलपमेंट के लिए क्या मांगा था। 100 स्कॉलरशिप बच्चे, 100 बच्चियों के लिए, जिसमें से आधा जाता जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए, और हाफ जाता है जो टॉपर्स थे बच्चे। इसके साथ साथ 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए थे होम सोलर्स के लिए। ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और टाइम कंज्यूमिंग है। 5-5 करोड़ इसके लिए, 5-5 करोड़ रुपए फ़ी हस्पताल के लिए। ब्लड बैंक बनाया जाए, CT स्कैन मशीन हो, वहाँ पे लैब टेस्टिंग हो। बलूचिस्तान जैसे इलाके में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि बाकी जगह हस्पतालों में सहूलियात हैं, वहाँ ब्लड बैंक नहीं है। किसी का बच्चा खारान में, मकुरान में मोटर बाइक से गिर जाता है, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। क्या ज़्यादती नहीं है? हम 21वीं सदी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स दे दूँ। कमिश्नर सिब्बी कहते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमारे पास 40 लाइट नहीं है।
اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ جی ہمیں ہر ضلع میں 10 ٹیوب ویل وفاق کی طرف سے چلا جائے کہ ہم ایک طرف بات چیت کو جوڑ رہے ہیں, اس کو ہم برج کر رہے ہیں, 2,94,000 لوگوں کو واپس لا رہے ہیں. ادھر ہم شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ کر کے ہم سیدھا باہر بلوچ لیڈروں سے بات کرنے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب میں 500 ارب روپے کا آپ اعلان کرتے ہیں. آپ وزیر اعظم وقت ہیں, آپ 5,000 ارب کا بھی کر سکتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے. مگر یہ ایک جینون ایشو تھا. اگر آپ 4 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے دے دیتے, آپ 46 ارب روپے ان کی واپسی کے لیے دے دیتے, وہ مشت نہیں دینے تھے. آپ نے انیشلی ان کی واپسی پہ ٹرانسپورٹیشن, ٹینٹ سٹی اور 3 مہینے کا راشن دینا تھا, جیسے فاٹا میں ہوا ہے. وہ 2.5 ارب. کیا پاکستان سرکار 8 ارب روپے نہیں دے سکتی تھی؟ اتنی تاخیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بتائیں. اگر آپ اس کو سیکنڈری یا ایٹ لاسٹ پرائیورٹی سمجھتے ہیں, پھر تو میرا خیال ہے پھر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. وزیر اعظم صاحب درست ہیں, آپ تمام بتا دیں. دیکھیں, انسرجنسی بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے اپنی طرف سے جو ہماری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی. میرے پاس ایک کئی ہزار صفحوں پہ مشتمل پورا ڈیٹا پڑا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایس پی ڈی ایم اس پہ تمام کا فوکس ہوگا, کوشش ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے. آپ کر لیں بھائی, خالد آپ پھر صحیح. 1 سیکنڈ بھائی, نہیں اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح آپ کریں سوال. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد اب کل سب کر رہے ہیں, پیش ہو رہی ہے, کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے اپوزیشن, کس طرح سے اس کو کامیاب بنایا جائے گا؟ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی, ہماری اسٹریٹجی بن چکی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے اور تمام معاملات طے ہو گئے ہیں. اس تمام صورتحال میں کیسے اپوزیشن جو ہے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائے گی؟ اپوزیشن اور ہم سب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ یہ والے غیر جمہوری شخص ہو, ہم اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, لیکن ہم صرف اور صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے اس کا مقابلہ کریں گے اور اس غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں بہت طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے حکومتوں کو گرانے کے لیے یا وزیر اعظم وقت کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے. اور ہم نے پورا زور دیا کہ ہم جمہوری ضرور احتجاج بھی کریں گے, جو جمہوریت میں احتجاج حق ہے, لیکن ہم پارلیمان میں یہ مقابلہ کر کے جمہوری طریقہ اپنا کے اس کو شکست دلوائیں گے. اور جمہوری طریقہ میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں, آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عمران کا اکثریت کھو چکا ہے, اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے. اب جمہوری طریقہ اس کے پاس نہیں ہے جیتنے کا. الیکشن کو جیتنے کے لیے کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے, دھاندلی کا طریقہ موجود ہے, لیکن آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا عدم اعتماد میں دھاندلی کیا جائے. بلاول صاحب, بہت افواہیں گردش میں اس وقت ملک میں, اور رات کو بھی پنجاب اسمبلی توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی, آج جو وفاقی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی اس کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور تیسرا ایمرجنسی کے نفاذ کے بارے میں انہوں نے صدر سے جو گفتگو کی خبریں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. کیا اس بحران میں یہ سب کچھ قابل قبول ہوگا؟ ایک عمران خان اپنا شکست دیکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اس نے یہ فلسفی اپنایا ہے کہ اگر مجھے نہیں کھیلنے دیں گے میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. مگر پاکستان کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انشاءاللہ تعالی اس ہارا ہوا شخص کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں. ہم اب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عوام کو اپنا فیصلے کرنے دیں, پارلیمان کو اپنا فیصلہ کرنا دیں, اور ایک آزاد صورتحال میں اگر سیاست کیا جائے گا تو مسائل کا حل نکل سکتے ہیں. یہ جو ایمرجنسی کے دھمکیاں ہیں, یہ جو پارلیمان لاجز پہ ان ایکسپیکٹڈ خبر, آج کے دن کسی نے اس خبر کی توقع نہیں کی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب شاہزین بگٹی صاحب کے گھر پہنچے, جمہوری وطن پارٹی کے صدر ہیں, NA 259 سے MNA ہیں, اور حکومت یعنی وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے. بلاول صاحب ملیں اور انہوں نے ایک دم تھوڑی دیر بعد میڈیا پر آ کر گورنمنٹ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا, یعنی کہ آف کورس وہ اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہے.